بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیوں عمران خان کا دورہ سری لنکا اس کے موقع پہ پارلیمنٹ سے خطاب کینسل کر دیا گیا۔ عمران خان کے دورہ سری لنکا سے بھارت میں خطرے کی گھنٹیاں کیوں بج رہی ہیں، اور کیا خان صرف سری لنکا کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنے گئے ہیں یا کہانی کچھ اور ہے؟ چائنا اور پاکستان بھارت کے گرد کیسے گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور یہ وزٹ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس وقت بڑا چرچا ہے کہ چائنا نے بھارت کے بارڈر سے اپنی فوجیں ہٹا لی ہیں۔ کیا یہ بھارت کی فتح ہے؟ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا اور بھارت چائنا تنازع کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، اور اگر کوئی ہمسایہ ملک مسلسل مسائل کھڑے کرتا رہے تو ترقی کا سفر جاری رکھنا تقریباً مشکل ہوتا ہے، یا پھر اس میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ دنوں کے کام سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں چائنا اور بھارت کے درمیان لداخ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کی۔ چائنا اور بھارت کے درمیان ایک سے زیادہ جگہ پہ تنازعات ہیں۔ چائنا دنیا کی سپر پاور ہے، جبکہ بھارت امریکہ کی مدد سے خطے کا ٹائیگر بننے کا خواہش مند ہے۔ ان دونوں کے تعلقات وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں ایک فریق اپنی ہار مان لے اور دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ اب اس کے لیے چائنا کو سپر پاور بننے کے خواب کو سائڈ لائن کرنا پڑے گا، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور اس کے خواب کے لیے وہ امریکہ، یورپ سمیت پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے؟ جبکہ چائنا پاکستان کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ پاکستان نے ہر برے وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ چائنا کو قابل اعتماد دوست سمجھتا ہے، اس کا ساتھی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تمام ڈیفنس کی ضروریات کو امریکہ سے ہٹا کے چائنا کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ اب پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر کے ہوتے ہوئے ایک میان میں تو رہ نہیں سکتے، جبکہ بھارت چائنا اور پاکستان کے تعاون کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے راستے میں ہر رکاوٹ عائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے اس نے روس تک کو ناراض کر کے امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور بھارت اپنے ایشین ٹائیگر بننے کے موقف سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ چیز تو ثابت ہے نا کہ دونوں کسی بھی لحاظ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور جب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے تو تعلقات تو ٹھیک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس وقت بھارت اور چائنا کے درمیان 3,500 کلومیٹر سرحد پہ ایسٹرن ویسٹرن اور مڈل بارڈر پہ جھگڑا ہے۔ ایک طرف لداخ ہے، دوسری طرف سکم ہے، جبکہ اروناچل پردیش کو چائنا نے اپنا حصہ قرار دے دیا۔ لداخ والی سائڈ پر جو ویسٹرن بارڈر کہلاتا ہے، وہاں پہ بھی بھارت اور چائنا کے درمیان 4 سے زیادہ مقامات پہ پھڈا ہے۔ ڈیپسینگ، ہاٹ اسپرنگ، گوگرا پوسٹ کے علاوہ ابھی صرف پینگونگ لیک پر فوجیوں کو پیچھے ہٹایا گیا ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ کہ بھارت نے گزشتہ سال اگست کے مہینے میں اہم چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے چائنا کے لیے فنگر 4 کو چھوڑنا فائدہ مند تھا، جبکہ چائنا نے بھارت کو اس علاقے میں پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اس لیے 10 مسائل میں سے کسی ایک جگہ پہ چند کلومیٹر پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ حل ہو گیا۔ چائنا کسی صورت اپنے تبت کے علاقے اور سی پیک کو متاثر نہیں ہونے دے گا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کشمیر میں بھارت کی گردن پہ بیٹھے، اور اس کے لیے ہر آنے والے دن مسائل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب چائنا یہ چاہتا ہے کہ جنگ کی صورت میں اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، اور وہ کم سے کم نقصان میں بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر کے اپنی بات مانوا لے۔ انڈیا کی یہ پالیسی ہے کہ جہاں وہ مضبوط ہوتا ہے کمزور نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں کمزور ہوتا ہے وہاں مضبوط، تاکہ دشمن کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کی کیلکولیشن چائنا کے خلاف غلط ثابت ہوگی۔ چائنا چاہتا ہے کہ اگر بھارت کے پاس تلوار ہو تو وہ نیزہ استعمال کرے، اگر بھارت کے پاس بندوق ہو تو چائنا توپ استعمال کرے، اور اگر بھارت کے پاس توپ ہو تو چائنا جنگی جہاز استعمال کرے، اور جنگی قابلیت میں بھارت کو اپنے قریب بھی نہ پٹکنے دے، تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ اور اس مقصد کے لیے چائنا نے جنگی بنیادوں پہ PLA میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں، اور بیک وقت نہ صرف امریکہ بلکہ خطے میں اس کے اتحادیوں کو بھی کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی پر گامزن ہے۔ اسی حوالے سے بھارت نہ صرف خطے میں بھارت کے اتحادی ہمسایوں کو اس سے دور کر رہا ہے، بلکہ زمین، خلا اور سمندر اور سائبر وار کے میدان میں اس کے خلاف جال بچھا رہا ہے۔ بڑے بڑے ڈیم بنا کے بھارت کی خوش سالی کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چائنا اپنی نئی جنگ انفارمیشن اور انٹیلیجنس کی بنیاد پہ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اپنی اسٹریٹجک شارٹ کمنگ پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ چائنا ہمیشہ ایک پالیسی پہ گامزن رہتا ہے، جس کے مطابق اگر وہ بھاگ سکتا ہے تو بھاگتا ہے، اگر وہ چل سکتا ہے تو چلتا ہے، اور اگر رینگ سکتا ہے تو رینگتا ہے، لیکن وہ کسی صورت ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دورہ سری لنکا کو دنیا اسی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اور سری لنکا کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں، لیکن دنیا کو یہ بھی نہیں بھولنا
کہ جیسا بھارت نے سری لنکا میں تامل ناڈو کی علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کیا اور جیسے پاکستان نے سری لنکا کی حمایت کی اور ان کا قلع کما کرنے میں مدد کی، یہ پاکستان کا سری لنکا میں بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے جنگی جہازوں اور پائلٹس نے بھی سری لنکا کی اس میں بڑی مدد کی۔ بھارت کے قابل ذکر ہمسایوں میں پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور چائنا شامل ہے۔ چائنا اور پاکستان کی بھارت سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بھارت اپنے چھوٹے ہمسایہ ممالک کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے رجیم چینج جیسے گیم کھیل رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ہے۔ لیکن اب معاملات بدل رہے ہیں۔ چائنا نے بنگلہ دیش میں $25 بلین کی انویسٹمنٹ کر لی، وہاں برجز، ہائی ٹیک پارکس، ٹینک، سب مرین پورٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی 8,256 اشیاء پہ ٹیرف 95% سے بھی کم کر دیا، جس کے اثرات ہمیں اب واضح طور پہ نظر آئے، اور پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آئی، جبکہ چائنا نے دریائے برہما پترا پہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کا اعلان کر کے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں علیحدہ سے کیل ٹھوک دی۔ اب اس سے پہلے بھارت اور بنگلہ دیش میں دریائے برہما پترا کے پانی کی تقسیم پہ پڈا چل رہا ہے۔ بھارت اس کا 55%، جبکہ بنگلہ دیش اس کا 45% پانی استعمال کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش اسے 50-50 کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چائنا کے ڈیم کے بعد بھارت بھی اس پہ ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو بنگلہ دیش کو کسی صورت قبول نہیں، اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ چائنا میانمار کے ذریعے انڈین اوشن تک پہنچنے کے منصوبے پر کام کر چکا ہے، اور چائنا کی میانمار کے اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں فوج کے حکومت پلٹنے کے پیچھے چائنا کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ جہاں تک نیپال کی بات ہے تو وہ بھی چائنا پاکستان کی مدد سے اسے سی پیک کا حصہ بنا رہا ہے، جس پر نیپال کو اپنی برآمدات اور درآمدات کے لیے بھارت کی ضروریات نہیں رہے گی، کیونکہ نیپال ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ بھوٹان پر ابھی تک بھارت کا اثر رسوخ ہے، جس پہ چائنا سکم کی طرف سے بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اب اگر چائنا اس میں کامیاب ہو گیا تو بھارت کی سلیگوری کوریڈور جو ہے اس کی گردن دبا کے 7 ریاستوں کو الگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ چائنا بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اس کوریڈور کے ساتھ بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ بھارت کو کشمیر اور اروناچل پردیش سے ایک نہ ایک دن ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں سری لنکا کی۔ اس وقت پاکستان سمیت دیگر جگہوں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان کے دورے سری لنکا کا مقصد سری لنکا میں موجود 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے حقوق دلوانا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان دنیا بھر کے پلیٹ فارمز پر، چاہے فرانس کا معاملہ یا توہین رسالت کا، اسلام و فوبیا پر کھل کر بات کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملکی مفاد ہی دور حاضر کی اصل حقیقت ہے، اور یہ ہم سعودی عربیہ اور عرب امارات کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان تو کوشش کریں گے کہ سری لنکا کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوا سکیں، لیکن مسلمان ایبکور میں بھی ہیں جنہیں قومی مفاد پہ ترجیح تو نہیں دی گئی۔ ہمیں افسانوی قصے کہانیوں سے نکل کے دنیا کی تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ عمران خان کے دورے سری لنکا کا مقصد بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اسے سری لنکا سے نکالنا اور اس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ سری لنکا نے اپنی ایک بندرگاہ ہمبن ٹوٹا چائنا کو 99 سال کی لیز پر دی ہوئی ہے، جس سے بھارت کا چائنا کا سمندری راستہ روکنے کا خواب چکنا چور ہو گیا، جبکہ بھارت نے 2019 میں سری لنکا میں کولمبو پورٹ اور ایسٹ کنٹینر ٹرمینل بنانے کا معاہدہ کیا، جسے سری لنکا نے فارغ کر دیا۔ بھارت اب اس پہ شور مچا رہا ہے، جبکہ عمران خان کے پارلیمنٹ میں خطاب کینسل کرنے کو بھارت کو خوش کرنے سے جوڑا جا رہا ہے۔ اگر سری لنکا کو بھارت کو خوش کرنے کی اتنی ہی ٹینشن ہوتی تو کبھی بھی اس معاہدے کو کینسل کر کے یہ اعلان نہ کیا جاتا کہ اس سے اب سری لنکا کی پورٹ اتھارٹی مکمل کرے گی۔ چائنا اپنے تعلقات کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کو بھی بھارت کو سبق سکھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس دورے میں بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سمیت اسپورٹس ڈپلومیسی پر بھی بات کی جائے گی، اور بھارت کو سری لنکا سے نکالنے کے لیے تمام آپشنز پہ غور کیا جائے گا۔ سری لنکا چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ میں سری لنکا کے خلاف ہیومن رائٹس کے معاملات میں پاکستان OIC ممالک سے اسے حمایت دلوائے اور اس کے ساتھ مسائل حل کرے، اور اس کے بدلے میں اگر سری لنکا کے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو عمران خان کی ایک بڑی اخلاقی اور سفارتی فتح ہو جائے گی۔ لیکن اس دورے کا اصل مقصد صرف اور صرف بھارت کی ٹانگیں باندھنا اور اس کو خطے میں تنہا کرنا ہے، جس میں پاکستان اور چائنا 70% سے زیادہ تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تو مزید ڈیٹیلز اور اپڈیٹس آپ تک خود پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔